رمضان المبارک بہت زیادہ برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے نام کو ہی دیکھ لیجئے، رمضان کے نام میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف اور نون۔ ہر حرف کا اپنا ایک مطلب ہے۔ رے سے مراد رحمت، میم سے مراد محبت، ضاد سے مراد زمان، الف کا مطلب امان اور نور کا مطلب نور ہے۔ یعنی اللہ کریم اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں کو یہ 5 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں مطلب ہے شدت حرارت، بہت زیادہ تپش، گرمی۔ اللہ کریم اس بابرکت مہینے میں روزے کی برکت سے اور اپنی رحمت کے صدقے میں روزہ داروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کئی سالوں سے بہتر، 83 سال سے بہتر یہ رات ہے۔ تو اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اسے 83 سال 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں اسپیشل عبادت ہوتی ہے روزے کے بارے میں سنیے گا، کوئی سی بھی نیکی ہوتی ہے نا، اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، ملٹی پلائی کر کے دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ اس قانون سے خالی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، انا اجزی بھی، اس کی جزا تو میں خود دوں گا۔ اب روزہ دار کو اللہ کریم قیامت میں کیا کیا نوازے گا، اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ اور جب روزہ دار کو نوازا جائے گا اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ پچھتائیں گے، کاش ہم بھی دنیا میں قدر کر لیتے اور روزے رکھ لیتے۔ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رزق میں برکت ہوتی ہے اور خوب سخاوت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں رمضان کے علاوہ بھی ہمارے دسترخوان پر نہیں ہوتی، اللہ کریم ہمیں رمضان میں وہ چیزیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کو اچھے کپڑے پہننا بھی نصیب ہوتے ہیں، لوگ خوب زکات دیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر خوشحالی آیا کرتی ہے۔ اور جو لوگوں کا خیال رکھنے والے، ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے ہیں، رمضان میں افطار کرانے والے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور روزہ دار کو جو ثواب عطا ہوا ہے روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نیکی صرف اس کے لیے نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کر کھلایا ہو، بلکہ یہ نیکی تو صرف اس کے لیے ہے جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کرایا ہو، ایک گھونٹ پانی پلایا ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا ہو، پلایا ہو، اس کو کیا اجر ہوگا؟ اس کو اللہ کریم کل بروز قیامت حوض کوثر سے پلائے گا اور ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں خوب سخاوت کرتے اور سخاوت کرنے کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ یہ تو پورے کا پورا مہینہ کمال کا ہے۔ اس میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت لے کر آتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی قدر کرنے والے کو رحمتیں بھی ملتی ہیں، مغفرت بھی ملتی ہے، اور آخری عشرے میں جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رمضان میں سامنے والے پر نرمی کرنے والے کو، اس سے زیادہ ہارڈ اور سخت کام نہ لینے والے کو بھی اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بہترین ایونٹ ہوتا ہے نا، شادی ہوتی ہے نا، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن اللہ کریم پورا سال رمضان مبارک کے لیے جنت کو آراستہ فرماتا ہے، اسے سجاتا ہے۔ عام مہینوں میں شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ شیاطین کو پکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے۔ جبھی تو عبادتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، عبادت آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال ہی کمال ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بندہ دعائیں مانگے آسمان سے سیدھا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے۔ اللہ کریم میری، آپ کی، ہم سب کی رمضان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ قرآن میں کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے لیکن صرف ایک مہینے کا ذکر ہے اور وہ ہے رمضان کا ذکر۔ اور قرآن پاک تو وہ کتاب ہے کہ یہ کتاب نازل بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کے مہینے کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا۔ اور رمضان تو وہ برکتیں لے کر آتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب رمضان کے 5 تحفوں کے بارے میں سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو اللہ کریم نے 5 ایسے تحفے دیے ہیں رمضان میں کہ مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے۔ پہلا تحفہ پہلی رات کو ہی مل جاتا ہے، یعنی جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت کی نزل فرماتا ہے، اور حضور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے پر اللہ کریم رحمت کی نظر فرما دینا اسے عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو، نارملی منہ کی بو پسند نہیں ہوتی، لیکن چونکہ روزہ دار کے منہ کی بو ہے، اس کی اسمیل ہے، اللہ کریم کو یہ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا تحفہ یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات میں روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ کریم جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے تیار ہو جا، آراستہ ہو جا، مزین ہو جا، کیونکہ یہ تکلیف والے گھر سے، تھکاوٹ سے میرے رحمت کے گھر میں آ رہے ہیں اور دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ اور پانچواں تحفہ بھی کمال کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم ان سب کو بخش دیتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے، یعنی شب قدر میں بخش دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنے مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو پورا اجر دیا جاتا ہے، یعنی پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ تو کتنی کمال کی بات ہے، پہلی رات نظر رحمت اور آخری رات سب کی مغفرت، یعنی آخری رات ہوتی ہے اللہ کریم سب کو بخش دیتا ہے۔ کمال کا رمضان ہے، کمال کی چیزیں لے کر آتا ہے، کمال کے تحفے لے کر آتا ہے اور کمال کے کمالات ہیں اس رمضان کے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے، یعنی اس کی رحمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، تو تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے اور اس رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔